آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے اقامت پہ کھڑے ہونے کا کہ کب کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اکابر کا معمول چل آ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اقامت کے شروع میں، جبکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا مسئلہ بھی لکھا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے مضر نہیں ہے۔ شامی میں لکھا ہے، عالمگیری میں لکھا ہے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم فقہ کا مزاج سمجھتے ہیں۔ فقہ والوں نے یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جب ایک مستحب کی حیثیت اس قدر بڑھا دی جائے کہ اس مستحب کے تارک پر فتوے کفر کے، گستاخی کے، بے ادبی کے، بے ایمانی کے، جہنمی کے لگائے جائیں، تو پھر اس عمل مستحب کو خود بخود ترک کر دیا جائے۔ اور یہی حال یہاں کا ہے، جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ نہیں اٹھتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو وابی ہے، یہ تو بے ادب ہے۔ اور ایسے جاہل ہیں خود۔ میری ایک مولوی سے گفتگو ہوئی، اس جاہل نے کافی ساری روایات پڑھی، مجھے کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد قام حی علی الصلاۃ پہ اٹھنا چاہیے۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا؟ کہتا ہاں، کہاں لکھا ہے؟ موطا امام محمد میں لکھا ہے۔ جب میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار کمال ہے، حضور کا ارشاد ہے اور پھر بھی ہم نہیں اٹھتے۔ چلو میں نے کہا دکھاؤ۔ میں نے موطا امام محمد کھولی، اس کا صفحہ بتایا ہوا کھولا تو حیران رہ گیا کہ اس جاہل کا حال دیکھو۔ وہ لکھا ہوا تھا قال محمد، امام محمد کہتے ہیں۔ اچھا، اس جاہل کا حال دیکھو، کہتا ہے قال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقوم الامام والمؤذن اذا قال مؤذن حی علی الصلاۃ۔ او میں نے کہا یہ تو امام محمد کا قول ہے۔ کہتا نہیں نہیں، یہ حضور ہی کا ارشاد ہے گرامی۔ ایسے جاہل ہیں۔ حالت تو یہ ہے ان کے علم کی بیچاروں کے۔ ایک ہمارے ساتھ دعا بعد نماز جنازہ پہ گفتگو ہوئی ایک مفتی کی، وہ روایت پڑھنے لگا، پہلے تو اس کو کافی دیر تک ملی نہیں، پھر روایت پڑھتا ہے، کہتا ہے عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا بھائی اس عن کا کام کیا ہے، وہ بیٹھا ہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ حالت ہے بیچاروں کے علم کی۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حیثیت ایک مستحب عمل تک کی تھی، لیکن انہوں نے حیثیت کو اتنا بڑھایا کہ اب واجب قرار دیا ہے۔ اب کیا بنا دیا ہے؟ مولوی احمد رضا خان کی خود کتابیں اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتی ہیں، اور مکروہ تحریمی واجب کا مقابل ہوتا ہے۔ واجب کے چھوڑنے والے کو آپ مکروہ تحریمی کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ اور دیگر فتاوی جات ان کے کہتے ہیں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے اٹھ جائے یہ کراہت تحریمی کا مرتکب ہے، یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حالانکہ عمل کیا تھا؟ مستحب عمل کو اٹھا کے واجب تک بنا دیا۔ ایک کتاب چھپی العطایا الاحمدیہ فی فتاوی النعیمیہ، اتنا لمبا نام ہوتا ہے جو موٹر سائیکل پہ چڑھ کے پڑھنا پڑتا ہے آدمی، پیدل بھی نہیں چل کے پڑھ سکتا آدمی۔ ایک کتاب ان کی آئی الطاری الداری بحفوات عبد الباری، احمد رضا خان کے فتاوی کا نام ہے العطایا النبویہ فی فتاوی الرضویہ، لمبے لمبے نام ہے۔ خیر، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ اٹھنا یہ واجب ہے، بیٹھ کر تکبیر سننا یہ واجب ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، بات تو تھی مستحب کی، انہوں نے اٹھا کے پہنچا دی واجب تک۔ تو جب واجب تک اس مسئلے کو پہنچا دیا گیا، اب اس کے کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ فقہ ہی کا اصول ہے کہ جب جاہل لوگ اس کو سنت واجب سمجھنے لگے مستحب کو، تو پھر اسے ترک کر دو، اس پہ عمل مکروہ ہے۔ میں جو ہلاک کی بات نہیں کرتا، ان بڑے بڑے پگڑ والے علماء کی بات کرتا ہوں جو بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے میدان میں کھڑے ہیں اور اپنے علامہ اور فہامہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ان کا حال بتا رہا ہوں کہ یہ وہ واجب سمجھتے ہیں۔ عوام کا تو پھر آ گئی، ہماری سرکی میں کہتے ہیں جدر پیر کھڑ کے موترے مرید کو جائے دے دھرکدہ موترے۔ جب پیر کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو پھر مرید تو بھاگتے بھی کر سکتا ہے، مرید ہے نا۔
جب ان کے علماء کا حال یہ ہے تو عوام تو بیچاری پھر اور آگے ہوگی. عوام تو فرض اور آگے سمجھتی ہے کہ یہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ نہیں کھڑا ہوتا، پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ مسئلہ صرف ایک مستحب کی حیثیت رکھتا تھا، انہوں نے اس کو فرض کی حیثیت سے سمجھا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی عمل کی حیثیت کو بڑھایا جائے یا گھٹایا جائے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اب اس عمل کو آپ کیا کریں؟ ترک کر دیں. سجدہ تلاوت کی باس میں شامی دیکھ لیں، عالمگیری دیکھ لیں، دیگر کتب کے اندر بھی یہ اصول موجود ہے کہ کل مباح یؤدی الیہ فمکروہ. جب ایک جائز عمل کو بڑھا کے اس حد تک پہنچا دیا جائے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ترک کرو اسے.